اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے مائی کا لال ایسا جو کعب ابن اشرف یہودی کو قتل کر کے مجھے آرام پہنچائے. ایک صحابی کھڑے ہوئے مدینے والوں میں انصار میں سے کہ حضور میں تیار ہوں لیکن ایک بات کی اجازت دو میں تھوڑا ہیلے حوالے سے کام لوں گا, وہ ظالم جلدی قابو میں آنے والا نہیں. فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. یہ گئے کعب ابن اشرف یہودی کے پاس. آؤ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت مسیلمہ نے, تم تو جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آئے, ہم کو خرچ بڑھ گیا, تنگی آ گئی, پریشانی آ گئی. اس نے کہا تم کو نہیں معلوم, ہم تو جانتے تھے کیا ہونے والا ہے. جیسے ہم تم کو روکتے تو تم نے ہماری بات نہیں مانی. ابتدائی عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. آپ تو ابتدا ہوئی, اتنا گیا اور جائے گا. کیسے آنا ہوا؟ کا تھوڑا قرضہ چاہیے, تم جانتے تنگی کے حالات ہیں ہمارے. بولے ٹھیک ہے رہن رکھنے کو کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. قرضہ کس میں لوگے؟ تیری بیوی لا کے رکھ دے. بولے میرے پاس. کیا بولتا؟ کہا بھائی میں ہوں کالا کلوٹا, تو ہے گورا چٹا, اور میری بیوی کو تو پسند آئے تو گئی نا میرے ہاتھ سے, یہ تو نہیں ہو سکتا. بولے میرا بیٹا دے, تیرا بیٹا دے دے. بولے میرے بیٹے پر ٹھپا لگ جائے گا کہ تیرے باپ نے اتنے پیسوں میں تیرے کو رہن رکھا تھا, بدنامی کی بات ہے. پھر کیا رکھے گا؟ بولے کل سوچ کے بتلاؤں گا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہودیوں کی نگاہ کتنی دور تک پہنچی ہوئی تھی. یہ تنگی کے حالات آئے مدینے والوں پر, انہوں نے جھیلے, برداشت کیے. وہ اللہ بڑی قدرت والا ہے, بنیا بن کے کمانے والے کو محروم نہیں کرتا, تو نبی کے کام کرنے والے کو محروم کائے کو کرے گا؟ اللہ نے ان کی خدمت اور دین کے ساتھ دینے کی برکت سے ایک وقت لایا مدینے کے اندر کہ سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں. بزرگوں دوستو, اللہ تعالیٰ نے اس مدینے کو خیر کا ذریعہ بنایا اور آج ایک قیامت تک کے رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنایا. فرمایا یہ مدینے والے میرے پڑوسی ہیں, ان کو جو گالی دے گا میرے کو دے گا, جو ان کی غیبت کرے گا میری غیبت کرے گا, جو ان کو برا بلا کہے گا میرے کو برا بلا کہے گا, جو ان کو نام رکھے گا میرے کو نام رکھے گا. یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں مدینے کی چیزوں کو بھی نام نہ رکھے. وہاں کی مٹی میں بھی شفا, وہاں کی ہوا میں شفا, وہاں کے پانی میں شفا, اور وہاں کی بکری کی مینویوں میں شفا. ایک بزرگ کے دسترخوان پہ وہ آیا, کھانے میں دہی کھٹا تھا. مدینے میں دہی کھٹا ہوتا, میٹھا نہیں ملتا. کتنی بات زبان سے نکلی. خواب میں دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, فرمایا وہیں چلا جا جہاں میٹھا دہی ملتا ہو, ہمارے یہاں تو کھٹا ہی ملے گا. اب بہت گھبرائے کہ کیا غلطی ہوئی, بہت روئے دھوئے, نمازیں پڑھی, اللہ سے معافی مانگی. ہاں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا, فرمایا سورج نکلنے سے پہلے مدینے کی حد چھوڑ دو ورنہ ایمان لے لیا جائے گا. تم کو معلوم نہیں مدینے کی کسی چیز کو نام رکھنا منع ہے؟ تم کو اتنی بھی سمجھ نہیں تھی. تم نے مدینے کے دہی کو تم نے نام رکھا تو جتنا بڑا ہوتا نا اس کی پکڑ بھی اتنی بڑی ہوتی. حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حلیمہ کی صاحبزادی تھی, اور وہ عورت تھی جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا تھا. یزید کے لشکری نے ان کے گود سے بچہ چھینا. چلے گی تو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا. تو کیسے دل دکھایا؟ تو نے سنا نہیں, تو مدینے والے میرے پڑوسی ہیں, جو ان کا دل دکھائے گا میرا دل دکھائے گا, جو ان کو تکلیف دے گا میرے کو تکلیف دے گا. اور مدینے والے میرے پڑوسی ہیں. اور کیسے پڑوسی؟ جو دین کے کام میں ہاتھ بٹانے والے تھے. ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, بدر میں ساتھ ہیں, حنین میں ساتھ ہیں, اور احد میں ساتھ ہیں. جہاں جہاں مکے والے 4 شہید, وہاں مدینے والے 8 شہید. 10 مکے والے شہید ہوئے تو 20 مدینے والے شہید ہوئے. ان کے 2 گھر میں فاقے آئے, ان کے 4 گھر میں فاقے آئے, لیکن حق ادا کیا ساتھ دینے کا. ایک پھر ایسا وقت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا, اے مدینے والوں تم نے دین کے معاملے میں میرا ساتھ دیا, اس کا حق کوئی دے گا بھی نہیں اور دے بھی نہیں سکتا, آپ کسی کے بس کی بات نہیں. اور تم شکایت کسی سے مت کرنا, میرے پاس آنا قیامت کے دن حوض کوثر پر اپنے ہاتھوں سے اس کا بدلہ دوں گا. آج بزرگوں یہ دھلیا بالکل مدینے والوں کی پوزیشن میں ہے. دنیا کہاں سے چل کے آئے گی, آپ نے کبھی خواب میں سوچا بھی نہیں ہوگا.
اللہ کے ایسے بندے چل کر آئیں گے آپ کی بستی میں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی کاروبار نہیں، اللہ کے رسول کے نسبت سے بڑھ کر کوئی نسبت نہیں، سب نسبت بیکار ہے، بے حیثیت اس رشتے کے مقابلے میں۔ ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ، اس رشتے سے آنے والے مہمان آپ کی بستی میں آپ سے روٹی نہیں مانگتے، آپ سے کپڑا مانگنے نہیں آئیں گے، بتاؤ تم کپڑا بننے والے ہو ہم کو ایک ایک ٹھان دو، پیسے مانگنے نہیں آئیں گے، روٹی مانگنے نہیں آئیں گے، بستر مانگنے نہیں آئیں گے، وہ تو اس نسبت سے آئیں گے جو ہم سب کی نسبت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کچھ لوگ موتیوں کی منبر پر ہوں گے، ان کے چہرے چمکدار ہوں گے، نہ انبیاء ہوں گے، نہ صدیق ہوں گے، نہ شہداء ہوں گے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوگا مجمع کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلم لنا نعرفہم، ہمیں بتا دیجیے کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا مختلف خاندان کے، مختلف قبیلوں کے، صرف اللہ کی نسبت پر اکٹھے ہوئے ہوں گے، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اب ساری دنیا چل کر آئی، ہمارا کیا کام؟ ہمارا یہ کام کہ ان کی خدمت کو سعادت سمجھے، کیا سمجھے؟ ہاں سعادت سمجھے۔ اللہ کیا دے گا کون جانتا ہے، اللہ کی طرف سے کیا ملے گا کون جانتا ہے، اللہ کس عمل پر بیڑا پار کرے گا کس کو معلوم، اور کیسوں کے قدم لگنے سے اللہ تعالیٰ بستیوں کی مصیبتوں کو ہٹائے گا اللہ ہی کو معلوم۔ اللہ کی نسبت پر آ رہے، اور اس نسبت کے علاوہ اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں۔ ابھی چٹائی ہے مسجد میں بچھی ہے نا تو قابل احترام، ابھی چٹائی گھر میں بچھاؤ تو بچے پیشاب بھی کرو تو اس قابل احترام نہیں ہے، اور یہاں بے وضو آدمی کیا گندا آدمی نہیں آ سکتا، یہاں پر یہاں کا کچرا اٹھانا نیکی، اس کی صاف صفائی کرنا نیکی، یہاں سے پتھر لگے ہوئے قابل احترام ہے، یہ پتھر راستے پر لگے تو کوئی بھی پیشاب کرے کوئی قیمت نہیں اس کی۔ آنے والے مہمان اللہ اس کے رسول کی نسبت پر آ رہے ہماری بستیوں میں، ان کے دو حق ہیں ہمارے ذمہ، ایک جس درد کو لے کر آ رہے اس میں ہاتھ بٹانا، اور دوسرے ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھنا۔ اور کیا خدمت؟ بھائی یہی خدمت ہے، آنے والے مہمانوں کا استقبال، آنے والے مہمانوں کے پانی کی ترتیب ہوگی اس میں خدمت کرنا، پانی پلانے میں خدمت کرنا، اور پارکنگ میں خدمت کرنا، چوکی داری میں خدمت کرنا، اور ٹریفک میں خدمت کرنا، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے کئی کام ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو لگانا سعادت سمجھ کر، اور سب سے بڑی نسبت کہ جتنی جماعتیں پورے علاقوں سے بن کر کے آئے گی اتنی جماعتیں اکیلا دھلیا ضلع دینا، ہر گھر سے آدمی، ہر مسجد سے جماعتیں، بھائی ہماری مسجد سے اتنی جماعتیں، ہر اتنے گھر اتنے افراد جماعتوں میں نکلیں گے، اور خدمت کے لیے ہمارے اتنے ساتھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے نماز پڑھانی چاہیے، کسی نے کہا حضرت نماز نہ پڑھائے، کہا کیوں؟ کہیں کوئی خاص کوئی نیک آدمی نہیں تھا، اور آپ نے نماز پڑھا دی، اس کا مطلب اس کا بیڑا پار۔ فرمایا اس مرنے والے کی کسی نے کوئی نیکی دیکھی تو بتلا دو۔ ایک نے کہا حضرت میں نے ایک نیکی دیکھی، رات کو مدینے میں باہر کے کچھ مہمان آئے تھے، تھکے ماندے سے سو گئے تھے، یہ رات کو جاگ کر ان کے سامان کی نگرانی کر رہا، یہ نیکی میں نے اس کی دیکھی۔ فرمایا اچھا؟ فرمایا مرنے والے تیرے بارے میں لوگ کچھ بھی کہتے ہو، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں اللہ کی نسبت پر آنے والے مہمانوں کی حفاظت میں جاگنے والی آنکھ جہنم کی آنکھ نہیں ہو سکتی، اس کی جنازے کی نماز پڑھے۔ ریاض الصالحین کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دو آنکھیں جہنم میں نہیں جائے گی، ایک اللہ کے خوف سے رونے والی اور ایک اللہ کے مہمانوں کی حفاظت میں جاگنے والی۔